کیا ابلیس فرشتوں میں سے ہے یا کہ جنوں میں سے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا ابلیس جنوں میں سے ہے یا کہ فرشتوں میں سے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ اس آیت میں یہ واضح ہے کہ ابلیس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا سبب جنوں میں سے ہونا ہے، جو کہ اصول میں مقرر ہے، نص کے اعتبار سے بھی اور اشارے اور تنبیہ کے اعتبار سے بھی، کیونکہ فا حرف تعلیل میں سے ہے، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے سرق فقطعت یدہ، اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یعنی اس کی چوری کی بنا پر۔ اور ایسے ہی یہ قول سہا فسجد، وہ بھول گیا تو اس نے سجدہ کیا، یعنی بھولنے کی وجہ سے۔ اور اسی سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 37، یعنی ان کے چوری کرنے کی بنا پر۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی جنوں میں سے ہونے کی بنا پر، کیونکہ اسی وصف سے فرشتوں اور اس کے درمیان فرق کیا ہے، کیونکہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کی اور اس نے نافرمانی کی۔ تو آیت کے اسی ظاہر کی بنا پر علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ اصلاً جن تھا، اور ان کے ساتھ رہ کر عبادت کرنے کی بنا پر ان کے نام کا اطلاق ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ ان کے تابع تھا، جس طرح کہ کسی قبیلے کے حلیف پر اس قبیلے کے نام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اہل علم کے ہاں ابلیس کے متعلق اس بات میں اختلاف مشہور ہے کہ آیا اصلاً فرشتہ تھا تو اللہ رب العزت نے اسے مسخ کر کے شیطان بنا دیا، یا کہ وہ اصلاً فرشتہ نہیں تھا بلکہ اس کا ان کے ساتھ شامل ہونے اور ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنے کی وجہ سے اس پر فرشتے کا نام بولا جانے لگا تھا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اصلاً فرشتوں میں سے نہیں تھا، ان کی دلیل دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز، فرشتوں کا کفر کے ارتکاب سے معصوم ہونا، جیسا کہ ابلیس اس کا مرتکب ہوا، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرتے ہیں، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے وہ کسی بات میں بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ اس کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 27۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور جن فرشتوں کے علاوہ کوئی قوم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نص قرآنی محل نزاع میں ہے، اور جنہوں نے بالجزم کہا ہے کہ وہ اصلاً فرشتوں میں سے نہیں، انہوں نے اس آیت کے ظاہر کو لیا ہے۔ ان میں سے حسن بصری رحمہ اللہ شامل ہیں، اور زمخشری نے اپنی تفسیر میں ان کی تائید کی ہے، اور قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس کا فرشتوں میں سے ہونا یہ قول جمہور کا ہے، جن میں ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور ابن جریج اور ابن مسیب اور قتادہ وغیرہ رحمہم اللہ شامل ہیں، اور اسے شیخ ابو الحسن نے بھی اختیار کیا ہے، اور طبری نے اسے راجح قرار دیا ہے، اور وہ اس قول کا ظاہر ہے سوائے ابلیس کے۔ اور مفسرین کا سلف کی ایک جماعت سے، جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں، ان کا یہ ذکر کرنا کہ ابلیس فرشتوں کے سرداروں میں سے تھا، یا وہ جنت کا خازن تھا، یا وہ آسمان دنیا کے معاملات نپٹاتا تھا، اور یہ کہ اس کا نام عزاریل تھا، تو یہ سب اسرائیلیات ہیں جن کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس مسئلہ میں سب سے زیادہ واضح دلیل اس شخص کی دلیل ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اور وحی میں سے اس موضوع میں سب سے واضح چیز یہ ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 222332۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔